اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ بھائی رمضان شریف الحمدللہ عروج پہ ہے، اس وقت پہلا عشرہ چل رہا، تو رمضان سے متعلق زیادہ سوال ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو کسی بھی موضوع پہ آپ سوال کر سکتے ہو، لیکن رمضان کے متعلق سوال کرنے میں یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں ویڈیو، تو اس میں اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شروع کر دیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو۔ ایک بہن کا سوال ہے، 5 سال سے ایک ہی دعا کر رہی پر قبول نہیں ہوتی، اب مایوسی ہوتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے 5 سال سے ایک ہی دعا کر رہی ہے اللہ سے، لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اب مایوسی ہونے لگی۔ بھائی مایوسی تو کفر ہے، قرآن میں اللہ نے کہی ہے بات، اس لیے مایوس تو ہونا نہیں چاہیے۔ اصل میں ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اپنے ایک بندے سے، خود ہی کہتا ہے حدیث قدسی میں۔ تو اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے انگارہ مانگنے لگے، ایسا تھوڑی ہوگا کہ ماں انگارہ اسے پکڑا دے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی چیز مانگ رہی ہو اللہ سے جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو اور اس سے آپ کی زندگی میں تباہی آنی ہو، اور اللہ نے روک رکھا ہو۔ ہمیں دیوار دکھتی ہے، اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے، تو اس لیے صبر کریں۔ اگر وہ جائز چیز ہے تو انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کو عنایت کر دے۔ اور اگر آپ اللہ پہ شاکر رہیں گی، مایوسی نہیں کریں گی، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خیر کا اور برکت کا وقت الگ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہ 40 سال بعد قبول ہوئی، انہیں تو کوئی مایوسی نہیں ہوئی، کوئی بے چینی نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کوئی ہے توبہ مچائی۔ تو اس لیے میری بہن آپ ان اللہ مع صابرین پڑھیں اور اپنی دعا کو جاری رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بالکل بھی۔ اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ اس کا یہ تو بہترین بدلہ آپ کو دے گا اللہ پاک، اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا، ادروائز وہی چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ جو آپ چاہیں۔ میں آج ہی دعا کروں گا، لیکن مایوسی سے نکل جائیں۔ گالی دینے سے یا غیبت سے یا گانا سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گالی دینے سے یا گانے سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی، مکروہ تو ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں روزہ ہے۔ کیا عورتوں کو ہاتھ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کل کو آپ اسی سے متعلق زیادہ سوال لائیں، یا میں آج ہی وضاحت کے ساتھ سے بیان کر دوں۔ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے، عورتوں کے پاس اپنی بیویوں کے پاس لیٹنے سے، یہاں تک کہ بوس و کنار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بوس و کنار کرتے تھے روزے کی حالت میں، اور بڑا کنٹرول تھا حضور کو۔ لیکن یہاں یہ بات میں کھول دوں کہ آپ اپنی بیویوں سے بات کر سکتے ہو، چھو سکتے ہو، گلے لگا سکتے ہو، چوم سکتے ہو، مطلب کسز کر سکتے ہو، ہونٹ بھی، گال بھی، ماتھا بھی، سینے سے بھی لگا سکتے ہو روزے کی حالت میں۔ صرف وہ جو ایک فرینچ کس ہوتی ہے نا، وہ نہیں کرنی چاہیے میرے حساب سے۔ فرینچ کس اسے کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی جو ہیں وہ بس وہ آپ سمجھ لو بات کو، چوسنا یا چاٹنا اس طرح کا معاملہ، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ تھوک جو ہے وہ ایک دوسرے کے منہ میں جانے، اپنے تھوک سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن دوسرے کے تھوک سے ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی سب اجازت ہے لیکن کنٹرول اپنے اوپر ہونا چاہیے، اخراج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں اخراج ہو گیا، ایک تو یہ گناہ ہے، بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں، اور اس کے بدلے میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور خدا نخواستہ شہوت اتنی طاری ہو گئی کہ پھر ہم بستری ہو گئی، تو پھر آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا جو بہت بھاری ہے، 60 روزے لگاتار رکھنا۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، کسز میں کوئی منع نہیں ہے اسلام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت عمر سے بھی، جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو وہ آتے جاتے اپنی وائف کو کس کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ عمر کیا بس یہی کرتا رہے گا اگر اجازت ہے تو اس لیے بچنا چاہیے۔
مطلب کچھ کام ایسے ہیں اسلام میں کہ جن کی اجازت ہے مگر پھر بھی جو ہے احتیاط رکھنی چاہیے، جس سے کہ آپ بڑے گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ایک سوال ہے، فرض غسل میں روزے میں غرارے کیسے کریں؟ فرض غسل میں روزے میں غرارے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما کے گئے ہیں کہ آپ حلق تک پانی نہ لے جائیں، تھوڑا کم کر لیں، جیسے آپ عام وضو میں کرتے ہیں اس طرح سے کہ حلق کے نیچے پانی جانے کا خطرہ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناک میں بھی آپ پانی جب چڑھائیں تو وہ بالکل اوپر کی ہڈی تک نہ لے کے جائیں بلکہ تھوڑا پہلے ہی اسے نکال لیں، اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے آپ روزے کی حالت میں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، چوٹ لگنے پر خون نکل گیا یا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ الٹی آ جائے یا چوٹ لگنے سے خون نکل جائے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ اگر منہ بھر کے قے آ گئی آپ کی اور وہ آپ نے خود قے نہیں کری، قدرتی قے آئی ہے، تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹا۔ چوٹ لگ گئی کتنا ہی خون نکل جائے کوئی روزہ نہیں ٹوٹا آپ کا۔ ہاں اگر آپ نے خود انگلی ڈالی یا مسواک آپ نے اندر تک اس طرح کر دی کہ الٹی آ گئی آپ کو، پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ کی پکڑ ہے، جو بے اختیاری کا معاملہ ہوگا وہاں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ تو پوری ایک حدیث ہے۔ ایک بار یہ حرکت ایک صحابی سے ہو گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو حد جاری ہو گئی ان پہ۔ انہوں نے کہا بھائی 60 روزے رکھو کہ حضور میں تو مزدور آدمی ہوں، میرے سے تو ہمت نہیں ہے کہ بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کہ میرے سے بڑا تو مسکین ہی کوئی نہیں ہے پوری مدینے میں کہ میں کیسے کسی کو کھانا کھلا دوں گا، میں تو خود مانگنے والا آدمی ہوں۔ تو اتنے میں ایک ٹوکرا آ گیا پھلوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ کا، تو اس ہدیے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دے دو یہ، اور یہ سب غریبوں میں بانٹ جاوے۔ تو یہ سننا تھا، وہ کہنے لگا حضور اس پورے علاقے میں آپ پتہ کر لو میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مطلب یہ پھل بھی میں خود ہی رکھ لوں۔ یہ سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا اور پھر کہا اچھا تو ہی رکھ لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو۔ اس میں ابھی جو آپ نے کہا کہ انگلی دے کے یا مسواک سے الٹی آ گئی تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا؟ قائم اکاؤنٹ، مطلب روزہ جو ایسے ٹوٹا، ہاں تو وہ تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا نا، اس کے بدلے میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی ایسا لاغر ہو کہ وہ مزدوری یا ویسے کام چلتا ہو، اس کا بالکل بھی اس کے پاس پیسے نہ ہوں اور روزے بھی نہ رکھ پا رہا ہو، تو وہ کفارہ کیسے ادا کرے؟ بھائی ویسے تو روزے کا کفارہ روزہ ہی ہے، جب اس کی صحت ہو جائے تو اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتا اور کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کی یہ بیماری بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ غریبی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس پہ یہی والی حد لاگو ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی پہ جاری کی تھی کہ جو پھلوں کا ٹوکرا ہے وہ بھی اسے یوں کہا کہ تو فدیے میں اپنے بچوں کو کھلا دے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں پہ انشاءاللہ آج بھی اللہ شفیق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کا نبی بھی رحمان ہے، رحیم ہے۔ ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ بیچ وقت میں کبھی دوپہر میں کبھی حیض آ گیا، روزہ رکھ لیا تھا صبح، تو یہ روزہ جاری رکھیں یا روزہ ٹوٹ گیا؟ حیض کی حالت میں مطلب روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو روزہ وہیں ٹوٹ جائے گا بھائی، چاہے 1 منٹ پہلے کیوں نہ آیا ہو، اور پھر روزے کی بعد میں اس کی وہ رکھنا ہے، اس کے بدلے میں روزہ گنا نہیں جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 5 سال سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، سب 7 والوں کے ہو گئے، ہاں سست رہتی ہیں، مرنے کی دعا کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی سوال سے ملتا جلتا ہے جو پہلا سوال آیا تھا، 5 سال سے بچے نہیں ہوئے اور بہت مایوسی ہے، سست رہنے لگی، کی سے بات نہیں کرتی، ڈپریشن میں ہے، اور کیا ہے آگے؟ مرنے کی دعا کرتی مرنے کی دعا اللہ سے۔ دیکھو ایک تو مرنے کی دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دوسری بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں میری بہن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 9 کے بچے نہیں ہوئے، 9 بانج نہیں، نہ انہوں نے مرنے کی دعا کی، نہ ہائے توبہ مچائی، نہ کبھی غم کرا۔
یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے دی، کسی کو بچے دے کے آزما رہا، کسی سے بچے لے کے آزما رہا۔ سورہ کہف کا وہ واقعہ جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں کیا، کہنے لگے تم نے ناحق قتل کر دیا بچے کا۔ پھر بعد میں جب انہوں نے وضاحت کی نا ان واقعوں کی، تو اس میں یہی بتایا کہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے ٹھیک نہ رہتا، اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو لے لے، اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز انہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، جو آپ کے بچے نہیں ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی۔ اگر آپ کی خواہش یا جلدی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اب نارمل بچے دے دیا، آپ سے پلیں گے نہیں۔ اس لیے سکون سے صبر سے بیٹھی رہو۔ الحمدللہ عید کے بعد ہم بیٹھیں گے، آپ اپنی رپورٹس لے کے ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو انشاءاللہ دوائی بھی دیں گے، دعا بھی دیں گے۔ یہاں الحمدللہ 26 سال بعد لوگوں کے بچے ہوئے ہیں اور اللہ نے نوازا ہے، اور بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے اللہ کی، اور بہت کرنے والا ہے اللہ، سب کا سننے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے۔ میں بھی دعا کروں گا، لیکن میری بیٹی یہ نہیں کہ آپ چپ رہنے لگیں یا سست رہنے لگیں یا موت کی دعائیں کرنے لگیں۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی آپ کا یہ سوال سن کے، اس لیے آج کے بعد خوش خرم رہو، اللہ میں راضی ہوں۔ 2-4 بار ضرور آئی لو یو اللہ کہا کرو دن میں، اللہ سے محبت کا ضرور اظہار کیا کرو، اللہ ہم راضی ہیں، اللہ جو تو نے کرا بڑھیا۔ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا میری بیٹی، اور جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ کے بچے نہیں ہو رہے وہ بھی اللہ کے حکم ہے، اور انشاءاللہ بچے ہوں گی وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ ایک بہن کا سوال ہے، افطار سے پہلے بچے کی پیدائش سے روزہ رہ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے بچے کی پیدائش سے روزہ رہے گا یا ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں رہے گا بھائی۔ وہ نفاس کا جو معاملہ ہے اس میں جیسے حیض کے قانون ہے اسی طرح نفاس کے قانون ہے۔ بچے کی پیدائش اگر 10 منٹ پہلے بھی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ادا کر دیں، اس کے بدلے میں روزہ رکھ لیں گی بعد میں۔ کیا سگریٹ، مسواک یا تمباکو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سگریٹ، مسواک یا تمباکو سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی، یہ مکروہ چیزیں ہیں لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ان سے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، سینے میں جلن ہونے پر سینے میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو کیا روزہ رہے گا؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سینے میں جلن ہو اور وہ بھاری پن ہو، کھانا جو کھایا ہوا ہے وہ بھاری رہتا ہے، سینے پہ رکھا رہتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ڈکاریں وغیرہ آتی ہیں؟ نہیں ٹوٹتا بھائی، کیونکہ وہ اندر کی چیز ہے۔ اگر وہ آپ باہر سے کوئی چیز اپنے جسم میں لے کے جائیں گے نا حلق کے ذریعے، تو اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا، لیکن اندر جلن ہو رہی اس سے آپ کا جو معدہ ہے وہ تھوڑا سا تیزابیت پیدا ہو رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ علاج کریں اس کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کا علاج میں آپ کو جلن کا علاج بھی آج بتا دوں، یہ چھوٹی ہرڑ جو ہوتی ہے یہ خرید لائیں 150 روپے کی، اور اسے دیسی گھی میں بھون لیں توے پہ، اور پھر اسے گرائنڈر میں پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ رات کو سوتے ہوئے لے لیا کریں جب آپ کھانے افطار سے سب کہیں سے فارغ ہو جائیں، سارا دن ایسا سکون کا گزرے گا، آپ کو انشاءاللہ نہ قبض ہوگا اور نہ جلن ہوگی۔ بہترین چیز ہے چھوٹی ہرڑ، یہ بازار میں آرام سے مل جاتی ہے اور بہت سستی ہے۔ قرآن کے معنی ان کا، قرآن کہتے ہیں کتاب کو، اور فرقان کہا اللہ نے اسے قرآن میں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے، ویسے تو بہت سارے لفظ ہیں لیکن قرآن کو فرقان کہنے میں یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی چیز۔ تو قرآن جو ہے وہ اس پوری دنیا میں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا۔ یہاں بھلے ہی ہمیں نہ لگتا ہو لیکن آخرت میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہاں تو ہمارے پاس یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے نا، یہ لکھی ہوئی شکل میں ہے، یہ وہاں بھی موجود ہے اوپر آسمانوں، اور اس کی نگہداشت بھی کرتے ہیں فرشتے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں، وہ تلاوت کے، اسے تلاوت کا حکم دیا نا، پیچھے پیچھے آنے والی چیز، بار بار دہرانے والی چیز، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ ہجر میں سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں، انہیں یہ کہا کہ یہ دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اس کی بڑی شان سے اللہ نے اس کے حق بیان کیا سورہ فاتحہ کا۔ اور وہ ہے بھی، آپ دیکھو نا نمازوں میں آپ کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور کبھی آپ کو بوریت نہیں محسوس ہوتی، کبھی یہ نہیں لگتا کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں بار بار۔ اگر آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے تو آپ کی تو بلے بلے ہے، آپ پھر مزہ دیکھنا اس کا کتنا آئے گا۔ یہاں قرآن کے اس کے نماز کے ترجمے چھپا رکھے ہم نے، جاتے ہوئے سب لوگ لے کے جائیں اور کل کو اپنی مسجدوں میں بانٹیں جمعے میں،
تو زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کا اس کا نماز کا ترجمہ یاد کریں گے، اذان کا ترجمہ یاد کریں گے. تو جب امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی اذان کی اور نماز کی، تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی. جب کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالیٰ، تکبیروں کے ترجمے، الحمد شریف کا ترجمہ، چند آیتوں، چند صورتیں قرآن سے ترجمے سے یاد کر لو، جو 10 صورتیں زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، 20 صورتیں قرآن کی آخر کی، تو انشاءاللہ آپ کو لطف آنے لگے گا نماز کا. قرآن سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ جیسے طلاق کا معاملہ ہے، قرآن میں کہیں الگ الگ جگہوں پہ دیا گیا، حضرت موسیٰ کے بارے میں الگ الگ جگہوں پہ بتایا گیا. تو صاحب کا کہنا مطلب سوال یہ ہے کہ یہ ساری جگہ جیسے طلاق کا تھا تو سارا کا سارا ایک ہی جگہ جو پوری وہ بنایا گیا. ان کا سوال یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے جس نے بھی کیا، کہ قرآن میں اللہ نے چیزوں کو بکھیر دیا، الگ الگ جگہ الگ الگ آیتوں میں بیان کیا. کہیں ایک جگہ بھی اکٹھا، مان لو ایک ہی چیپٹر میں طلاق کا، ایک ہی چیپٹر میں نکاح کا، ایک ہی چیپٹر میں اور جو بھی معاملات ہیں، جھوٹ ہے، سچ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. یہی سوال ہے نا؟ مطلب پورے جس طرح سے دنیا میں چیپٹر بنا دیے جاتے ہیں اس طرح. بھائی اس سے اللہ کی جو کلام کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھو نا، اگر آپ کسی میدان میں نکل جاؤ، آپ اس دنیا کی رنگا رنگی دیکھو نا، آپ ٹرین میں بیٹھ کے چلے، کہیں آپ کو پیڑ نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کہیں ریت نظر آ رہا، کہیں آپ کو ندی نظر آ رہی، کہیں دریا، کہیں سمندر. تو یہ خوبصورتی ہے اس کائنات کی. اللہ نے اسی طرح سے آسمان میں بھی کہیں ستارے، کہیں چاند، کہیں سورج، نظام بنا رکھے الگ الگ چیزوں کے. اگر آپ کو مان لو ایک ہی جیسا دکھتا چلا جائے تو آپ بور ہو جاؤ گے. رنگ رنگی ہے یہ اللہ کی. تو اسی طرح سے قرآن میں بھی اللہ نے واقعات کو پھیلا دیا. یہ اللہ کی رنگا رنگی ہے جس سے کہ آپ لوگوں کا دل بھی لگے. اور اگر یہ ایک جگہ کر دیتا اللہ پاک تو آپ بور ہو جاتے. میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رنگا رنگی ہے. یاد دہانی تو ہوگی، بار بار یاد دہانی. ہاں کچھ بھی حکمت ہو سکے، مگر یہ مجھے جو جگہ جگہ پھیلانا ہے نا، یہ یہی لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے رنگ دکھائے اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے، کہ کہیں پیڑ، کہیں پودے، کہیں سمندر، کہیں دریا، کہیں پانی، کہیں بارش، کہیں سوکھا. تو اسی طرح سے قرآن میں بھی کہیں کسی نبی کا ذکر پھر دہرا دیا، پھر بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے، یا کسی مطلب کوئی واقعہ بیان کر دیا. تو الگ الگ طریقے سے. ان کا سوال یہ ہے اللہ کے قریب کیسے ہوں. ہاں اللہ خود کو تو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہمیں اس کے قریب ہونا ہے، ہم ہی نہیں اس کے قریب ہوتے. اور اس کی قربت کا جو میں نے اندازہ کیا نا، عبادات تو ہیں ہی، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہیں، سمجھو ہم بندے ہیں اس کے، وہ ہمارا معبود ہے. لیکن اگر اللہ کے قریب ہونا تو آپ کو مخلوق کے قریب ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو ڈائریکٹ نہیں ملا. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس کی مخلوق، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق میرا کنبہ ہے. اور نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کے کام میں، اللہ کی مخلوق کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. تو دھیان اپنا اگر واقعی اللہ کی آنکھوں میں چڑھنا ہے، اللہ کے دھیان میں اپنا آپ کو چڑھانا ہے، تو پھر اللہ کے کنبے کے کام آنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کے کام ہو، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. لازمی بات ہے، کیونکہ جتنے بھی معاملے ہیں اللہ کی قربت کے، چاہے اٹھا کے دیکھ لو ہسٹری میں، جو بھی اللہ تک پہنچا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، اور جو نبی تک پہنچا وہ ان کی امت کے ذریعے پہنچا. اور میں تو امت میں بھی سب کو مانتا ہوں، کیونکہ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قبول کر لیا، اور امت میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، جنہیں ہمیں دعوت دینی ہے، جو مدعو ہیں. تو آپ کو پوری امت کے لیے رحمت بننا ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. اور حضور نے کبھی فرق نہیں کیا کسی کے لیے بھی. اللہ رب العزت کی جتنی بھی بڑی بڑی رحمتیں ہیں نا، سب سے بڑی رحمت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں نام ہی رحمت للعالمین دیا. عالمین کہا، رحمت للمسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو عالم کے لیے رحمت تھے. اسی طرح سورج بنایا اللہ نے، پورے عالم کے لیے روشنی بکھیرتا ہے. چاند ہے، پورے عالم کے لیے چاندنی بکھیرتا ہے. ستارے ہیں، پورے عالم کے لیے خوبصورتی بکھیرتے ہیں. ہوا ہے، پورے عالم کو زندگی دیتی ہے.
بارش ہے، دریا ہے، سمندر ہے، مطلب جو جو چیزیں ہیں وہ پورے عالم کے لیے ہیں. تو اسی لیے آپ پوری مخلوق کے لیے، اللہ کے کنبے کے لیے رحمت بن جاؤ. آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے، گارنٹی ہے. کیونکہ آپ اللہ کی رسول کی امت کے کام آنے والے بنے تو آپ کو رسول اللہ مل گئے، اور جسے رسول اللہ مل گیا اسے اللہ مل گیا. ڈائریکٹ اللہ کبھی کسی کو نہیں ملا. کوئی اگر یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے. پہلے آپ کو رسول اللہ تک پہنچنا پڑے گا، رسول اللہ کے ذریعے آپ کو اللہ ملا، پھر آپ کو اللہ ملے گا. سورہ میں آیا کہ منافقوں کی نماز نہیں پڑھانی ہے، آپ پڑھاتے نہیں دیتے. تو آج کے دور میں اگر پتہ چلے کوئی منافق ہے تو ان کا سوال یہ ہے، آج کسی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ حضور کو منع کیا گیا ہے منافقوں کی نماز نہیں پڑھانی، ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. سورہ توبہ کی آیت ہے. تو وہ حضور تو پڑھا دیا کرتے تھے نا، اسی لیے تو پھر اللہ نے ٹوکا کہ یہ نہیں کرنا تم نے اب کام. آج جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کوئی منافق ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کا سوال یہ ہے. دیکھو وہ نبی تھے، انہیں اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہیں. ہم کسی پہ منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کسی میں اگر یہ صفت دیکھو بھی منافقوں والی جو نبی نے بتائی نا، تب بھی آپ اسے فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ایک منافقوں کی سب سے بڑی جو صفت تھی نا، وہ مسلمانوں کی جڑیں کھودنا تھا، کہ یہ مسلمانوں کی تباہی چاہتے تھے. تو اگر ہمارے اندر وہ صفات ہیں بھی جو نبی بتا کے گئے، تو پھر بھی ہم کسی بھی منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ صفت ہمیں اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں اپنی طرف جا رہی ہیں آپ کی، تو آپ پھنس جاؤ گے. تو اس لیے صرف دعا کرو. اگر آپ کے لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی منافق کی کوئی صفت ہے، تو اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی نفاق سے بچائے اور اسے بھی نفاق سے بچائے. لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھ سکتا یا میں اس کے جنازے پہ کھڑا نہیں ہونے گا. وہ نبی کے لیے حکم تھا، وہ وہیں ختم ہے. کچھ لوگ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے یہاں جامع مسجد آتے ہیں صبح کے لیے، اور وہ ایسی بستی سے گزرتے ہیں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں ہارن وغیرہ بجاتے ہیں. صحیح ہے؟ دوبارہ بتاؤ. بستی سے یہاں آتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں جامع مسجد میں آتے ہیں، ہاں، گاڑی پہ آتے ہیں ہارن بجاتے ہوئے. تو ایسی بستی سے بھی گزرتے ہیں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، تھوڑی بہت ان کی بھی نیند خراب ہوتی ہے. تو صحیح ہے اپنی مسجد چھوڑ کے. ان کا سوال یہ ہے، دور سے آتے ہیں ہارن بجاتے ہوئے فجر میں، اور غیر مسلموں کا بھی علاقہ ہوتا ہے، وہاں ہارن بجتے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یار. دیکھو میں ایک واقعہ سناؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ایک مسجد کا کنارہ جو ہے وہ آگے کی طرف نکل رہا، سڑک کی طرف، اس سے ایک گلی جو ہے وہ بہت پتلی ہو رہی تھی، تو نبی نے اس کو کنارے کو شہید کرا دیا اور وہ حصہ سڑک میں ملوا دیا، مسجد میں نہیں ملوایا. صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو دقت نہ ہو. جو نبی یہ کہہ کے گیا ہو کہ پیاز کھا کے یا بدبودار چیز کھا کے آپ کو مسجد میں نہیں آنا، اس میں مقصد کیا؟ کوئی اللہ کو دقت ہو رہی آپ کے پیاز کھانے سے یا بیڑی پینے سے؟ بلکہ آپ کے جو ساتھی نمازی ہیں انہیں دقت ہوتی ہے. تو جو نبی اتنا خیال بتا کے جا رہا ہو کہ آپ کو پیاز کھا کے یا بدبودار چیز کھا کے بھی مسجد میں نہیں آنا، اور آپ اسی کے امتی ہو کے آپ ہارن بجا رہے، لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا حال کیا ہے، کہ آپ کی اذانیں تک بند کرا دی گئیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد اگر تشدد نہیں ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، تو پھر تو بیکار معاملہ ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچو. اسی طرح آپ کے علاقے میں کوئی اگر اس طرح ہارن بجاتے ہوئے نکلے اور آپ کی نیند خراب ہو تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ نبی نے یہ تو فرمایا تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے تب تک جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرو سامنے والے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تو جس طرح آپ کی نیند ہے اس طرح دوسروں کی بھی نیند ہے. سب سے قریب کی جو اپنی مسجد ہے نا، اس کا زیادہ حق ہے. یہ جو جامع مسجدیں ہیں یہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے ہیں، ایک ہفتے میں ایک بار، اور عیدگاہ جو ہے وہ سال میں 1 یا 2 بار جو عیدین کی نمازیں ہیں. باقی اپنے قریب کی جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنی چاہیے. تو اس لیے بالکل اس سے دور ہو جانا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے. اصل میں آج کل بزرگ بھی نہیں رہے، ورنہ پہلے تو معاشرے کے بڑے منع کر دیا کرتے تھے اگر کوئی برائی دیکھتے تھے. اب تو کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اپنی بے عزتی سے، اور برائی ہوتے ہوئے دیکھ کے جو چپ رہا وہ اسی میں ملوث گنا جائے گا. قرآن کی آیت ہے ایک. تو اس لیے یہ تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو برائی کو، نہیں تو دل سے برا جانو. زبان سے روکا جا سکتا ہے، مان لیتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا اکثر بچوں کو منع کر کے، کوئی بھی کام کرتا ہوا دیکھا مان لو اور انہوں نے منع کیا تو وہ الحمدللہ اس وقت تو مان ہی گئے، چاہے دوبارہ شروع ہو جائیں.
مگر اگر ہم انہیں بار بار ٹوکیں گے تو ان پہ اثر بھی ہوگا. اب جب ٹوکنے والے ہی ختم ہو گئے، روکنے والے ہی ختم ہو گئے، تو پھر تو خرافات بڑھے گی بھائی، اور وہی ہو رہا آج کل. چلو جی، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی. آج کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.